اتنی لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی یہ ہزاروں روپے کا بل کہاں سے بھریں گے تمہارے ابو؟ سن رہے ہو میری بات؟ ماں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو موبائل فون پر میسج بھیجنے میں مصروف تھا، بجلی کٹوا دیں۔ امی، علی نے پل بھر کو نظریں اٹھا کر امی کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں اسکرین پر دوڑنے کے بغیر ہی لگی۔ اب سوچ تو میں بھی یہی رہی ہوں، تم بتاؤ بجلی نہیں ہوگی تو گزارا کر لو گے تم؟ بیٹے کے اس بیان پر انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ اب بھی تو بجلی آدھا دن آدھی رات گزر جاتی ہے۔ وہ کوئی آنے والا میسج پڑھ کر مسکرا دیا۔ پانی ٹینک میں ڈول ڈال کر نکالنا پڑے گا، نکال لو گے؟ یہ تو بڑا ہی غیر دلچسپ کام ہوگا۔ وہ اب جوابی میسج ٹائپ کر رہا تھا، ٹھنڈا پانی بھی نہیں مل سکے گا پینے کو؟ امی نے کہا، اب بھی کہاں ملتا ہے، ہر وقت تو لائٹ جاتی رہتی ہے، ہم مٹکا رکھ لیں گے گھر میں۔ اس نے ایک ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل کر دیا۔ ایک ہاتھ بدستور موبائل فون پر تھا، پنکھا بھی نہیں چلے گا، سوچ لو۔ اس کی امی نے شاید سب ہی کچھ سوچ کے بیٹھی تھی۔ چھت ہے نا، اور یہ بھی۔ اس نے برق رفتاری سے سامنے رکھا اخبار اٹھایا اور ماں کو جھلتے ہوئے کہا، گوشت، مرغی، مچھلی کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، جب ضرورت ہوگی میں بازار سے لا دوں گی۔ اس کا انگوٹھا تیزی سے کی پیڈ پر چل رہا تھا۔ اور سبزیاں؟ وہ آپ روز ٹھیلے والے سے لے لیجیے گا۔ ٹوں ٹوں ایک اور میسج آ گیا۔ یہ ایک جو سر سے ٹوسٹر ہے، یہ الیکٹرک کیٹل سینڈوچ میکر، اس جتنی سادہ کہ امی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہو جائے گی۔ اور وہ گنوا رہی تھی، او امی، زندگی ہوگی اتنی ہی پرسکون، اور لگتا ہے چند سال بعد سبھی کو بجلی کے بغیر رہنا پڑے گا۔ دور اندیش تو یہ ہے کہ ہم ابھی سے بجلی کے بغیر رہنا سیکھ لیں۔ میسج بھی ساتھ ساتھ ٹائپ ہوتا گیا۔ تمہاری پڑھائی کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ امی نے اس کی پڑھائی کی بہت فکر کی تھی۔ میں دن میں پڑھ لیا کروں گا۔ اس کی نظریں موبائل پر آنے والے نیا میسج پڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل بھی نہیں بج سکے گی ابھی تو لائٹ جانے میں دھڑا دھڑ ہی پڑتا پس تھی۔ موبائل فون کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس نے دروازے کو دیکھا، نہ شیکس بن سکے گا نہ مثالیں۔ امی اسے مزید آگاہی دے رہی تھی، بجلی کا بل بھی تو نہیں جمع کرانا پڑے گا، اور ہر ماہ ہزاروں روپے بچ جائیں گے ہمارے۔ شیک ہم باہر سے پی لیں گے، مثالیں پیکٹ کے آ جائیں گے۔ وہ اب اپنا ان باکس چیک کر رہا تھا۔ کپڑے تو چلو ہاتھ سے دھل جائیں گے، استری کا مسئلہ ہوگا۔ امی نے کہا، میں تو جینز پہنتا ہوں، اس لیے استری نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ بھی دادی ماں کی طرح کپڑے تہہ کر کے تکیے کے نیچے رکھ لیجیے گا۔ ہاں، ابو کے کپڑے ڈرائی کلین کروا لیں، بجلی کے بل کے پیسے تو بچیں گے نا۔ آخری جملہ اس نے ذرا ماں کی جانب جھک کر اسٹائل سے کہا تھا، کوئی ہمارے گھر رات ٹھہرنے کے لیے نہیں آئے گا؟ اچھا ہے نا، رات جو پہلے ہی کالی ہوتی ہے، اور کالی کیوں نہ ہو۔ موبائل فون اب اس نے سامنے رکھ دیا۔ مائکرو ویو، سوچ لو، ختم ہو جائیں گے سب چونچلے۔ گھر میں سب سے زیادہ مائکرو فون ہی استعمال ہوتا تھا، اس لیے امی نے خاص طور پر اس سے پوچھا، ان الیکٹرانک مشینوں کی وجہ سے کینسر، ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیسی کیسی خطرناک چوہائیں خانوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بات کر کے اس نے فون اٹھایا، ایک اور میسج آیا، ٹی وی نہیں چلے گا، بجلی نہیں ہوگی، فون میں آ جاتا کچھ، وہ فون ہی میں دیکھ رہا تھا۔ نیٹ؟ ماں نے پوچھا، سب ہی کچھ ہے اس میں۔ اس نے ہاتھ میں اب سب پکڑے فون کو تھپ تھپایا، یعنی تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ صبر سے رہ لے۔ اس کی امی نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیوں نہیں؟ ٹیں ٹیں ٹوں، فون آواز آئی، اس کے ساتھ چارجنگ ختم ہو گئی۔ ذرا چارجر اٹھائیے، لائٹ نہ چلی جائے۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کہا، بجلی نہیں ہوگی تمہارا موبائل بھی چارج نہیں ہو سکے گا۔ امی نے چارجر اس کی سمت بڑھایا، پلیز امی بجلی مت کٹوائیے گا، ہم بجلی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ علی نے بجلی کے مسئلے پر یو ٹرن لینے میں ایک پل بھی نہیں لگایا۔ واٹر ٹینک سے پانی نکالنا آسان تھوڑی ہے، میری پڑھائی رات 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، فیل ہو جاؤں گا میں۔ لائٹ نہیں ہوگی تو گوشت، مرغی، مچھلی مجھے پہچان ہے، ابو ہی لاتے ہیں۔ ہفتے کے ہفتے آپ کی اتنی قیمتی الیکٹرانک مشینیں استعمال نہیں ہوگی تو جیم ہو جائیں گی، آپ ہاتھ سے کپڑے دھونے لگیں گی تو بیماری پڑ جائے گی۔ چند ہزار بچانے کے چکر میں کہیں دگنے پیسے نہ لگ جائیں، پلیز امی بجلی مت کٹوائیے گا۔